محترم ناظرین اکرام، آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں بارگاہ حضور مخدوم العالم حضرت شیخ علاء الحق والدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ کے، جو کہ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے۔ آپ کا مزار مبارک بنگال کے مالدہ ضلع میں پنڈوا شریف میں ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت مخدوم العالم حضرت شیخ علاء الحق والدین گنج نبات ہے۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام عمر ہے، لیکن آپ شیخ العارفین قطب القاملین حضرت شیخ علاء الحق والدین گنج نبات اور مخدوم العالم جیسے القاب و آداب سے مشہور و معروف ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت خالد بن ولید سے ملتا ہے۔ حضرت مخدوم العالم علم و حکمت کے بحر ذخار تھے۔ آپ کی جلالت علمی کی وجہ سے بڑے بڑے شاہبان علم و فضل آپ کی بارگاہ میں جبی سائی کو باعث افتخار سمجھتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی جیسے صحباز بلند پرواز آپ کے دام معرفت میں اسیر ہوئے، اور نور قطب عالم جیسی ذات آپ کی نسل اور تربیت سے منشأ شہود میں آئی۔ آپ کے متعلق عوام و خاص میں مسحور تھا کہ بنگال میں علم و فضل میں ایک بہت بڑے عالم و فاضل ہیں جن کے آگے بڑے بڑے علماء فضلہ نہیں ٹک پاتے۔ آپ کی علمی کمالات بیان کرتے ہوئے صاحب گلزار ابرار رقم تراز ہیں کہ آپ مخدوم العالم دونوں جہان کے سردار تھے، اور درسی و لدنی دونوں علم آپ کو حاصل تھے۔ اسی طرح صاحب نزہت الخواطر عبدالحی رائے بریلوی آپ کی ہمدانی کا یوں ذکر کرتے ہیں: عالم ذلیل شیخ عمر بن اسد لاہوری معروف با علاء الدین پنڈوی فقہ اور اصول عربی کے ممتاز ترین علماء میں سے تھے۔ آپ طالبین و سالقین کو علم و حکمت کے درس سے فیض یاب فرماتے۔ آپ سے بے شمار لوگوں نے اکتساب فیض کیا۔ اس دیار میں حضرت شیخ سراج الدین عثمان اودھی کے ورود مسعود تک آپ اسی طرح لوگوں کو علم و معرفت کا درس دیتے رہے۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کا ظاہر و باطن یکساں طور پر منور و مجلہ تھا۔ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ نفس کے سبب آپ کا دل اس قدر مزکی و مصفا ہو گیا تھا کہ جو کوئی پنڈوا یا اس کے اطراف و اکناف سے گزرتا اس کے احوال و آثار مثل آئینہ آپ پر منقصف ہو جاتے، اور بسا اوقات آپ اپنے ملکوتی نور سے اولیاء کی ولایت بھی سلب فرما لیتے۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مخدوم العالم کی عجیب و غریب عادت تھی، جو کوئی مرد خدا یا درویش آپ کی خانقاہ میں آتا آپ اس کو وضو کے لیے کافی گرم پانی پیش کرتے۔ جو بزرگ با تقاضائے بشریت گرم پانی چھونے کے بعد ہاتھ کھینچتے آپ ان کی ولایت سلب کر لیتے، جس کی وجہ سے وہ روتے پیٹتے واپس چلے جاتے۔ آپ کے اس عمل سے اولیاء معاصرین کے مابین ایک دہشت پھیل گئی تھی، جس کے سبب بہت سارے اولیاء کرام نے پنڈوا کے راستے سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک مدت تک آپ کا یہی معمول رہا۔ جب مخدوم العالم کے اس عمل کی شکایت سلطان المشائخ حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی تو انہوں نے حضرت مخدوم العالم کے اس عمل کے جواب کے لیے حضرت اخی سراج آئینہ ہند کو دہلی سے بنگال روانہ فرمایا۔ حضرت اخی سراج رحمت اللہ علیہ بنگال تشریف لائے اور سلطان المشائخ کے حسب منصا حضرت علاء الحق پنڈوی کو اپنا تابع فرمان بنا کر مذکورہ عمل کے اعادے سے انہیں باز رکھا۔ حضرت مخدوم العالم علم و فضل، زہد و ورع، تقوی و طہارت، عزت و عظمت اور جاہ و حسمت میں یکتائے روزگار تھے۔ شاید اسی بنا پر اپنے آپ کو گنج نبات کہا کرتے تھے۔ اس لقب کے پس منظر میں مورخین کی مختلف اقوال ہیں۔ بعض سوانح نگاروں نے زہد و ورع کو سبب مانا ہے تو بعض تذکرہ نویشیوں نے علمی تفوق کو اس کا محرک قرار دیا ہے، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ مذکورہ لقب حضرت غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی زبان سے بطور عقیدت نکل گیا تھا۔ اس کی غیبی تائید ہوئی، پھر آپ اسی لقب سے مشہور و معروف ہو گئے۔ اس حوالے سے صاحب مرۃ الاشرار کا بیان ہے کہ اخی سراج کے مرید ہونے سے پہلے آپ مخدوم العالم زہد و جاہ و منزلت کی وجہ سے اپنے آپ کو گنجینہ نبات کہا کرتے تھے۔ اس تعلق سے صاحب بحر ذخار کا بیان بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ایک دفعہ آپ کی ملاقات ایک ایسے پنجابی درویش سے ہوئی جنہوں نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے خود کو گنج شکر علیہ الرحمہ کا مرید بتایا، تو اس پر حضرت مخدوم العالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ گنج شکر ہیں،
تو میں گنج نبات ہوں۔ یہ بات اس شخص کو بہت ناگوار گزری اور اس نے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کر دی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے مکمل جلال میں آ کر ارشاد فرمایا، میرے شیخ گنج شکر تھے اور یہ اپنے آپ کو گنج نبات کہہ رہا ہے، اس کی زبان کیوں نہیں جل جاتی؟ یہ کہنا تھا کہ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان جل گئی اور قوت گویائی مفلوج ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مدت کے بعد جب حضرت اخی سراج رحمۃ اللہ علیہ بنگال تشریف لائے اور آپ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تو ان کی دعا سے پھر قوت گویائی بحال ہو گئی۔ ایک روز حضرت مخدوم العالم قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حضرت شیخ احمد چرم پوش علیہ رحمہ کے کچھ مریدین حاضر ہوئے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کن کے مرید ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، شیخ احمد چرم پوش کے۔ آپ نے فرمایا، حیرت ہے کہ تم لوگوں نے ایک جاہل کی پیروی کر لی۔ دوسرے دن وہ تمام لوگ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ شیخ، آپ نے میرے پیر پر دشنام ترازی کیوں کی؟ مخدوم العالم نے اپنے خادم سے کہا، ان لوگوں کو چاندی کے دو سکے دے دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تاجر ہیں، یہ لے کر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا، تین دے دو۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے پیر شیخ احمد چرم پوش کے پاس جا کر سارا ماجرا بیان کر دیے۔ شیخ احمد نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ جس قدر مال کا اضافہ کر رہے تھے تمہاری ہلاکت اسی قدر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے مخدوم العالم کی بارگاہ میں سفارش کر کے تم لوگوں کو آزاد کرایا۔ شیخ احمد نے مزید فرمایا کہ مخدوم العالم کی تعظیم و تکریم کیا کرو، کیونکہ یہ درویشوں کے بادشاہ ہیں اور جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیخ علاء الحق والدین کو مخدوم العالم کہتے ہیں۔ حضرت مخدوم العالم کی جائے بیعت و ارادت اور حضرت اخی سراج عثمان آئینہ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے ورود بنگال کا پس منظر مورخین کے نزدیک مختلف فی امر ہے۔ حضرت محدث اعظم ہند کے چوشوی کے مطابق حضرت اخی سراج علیہ رحمہ کی آمد بنگال کا اصل سبب گرم پانی اور سلب ولایت والا واقعہ تھا۔ مصنف سیار الاولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت اخی سراج عثمان آئینہ ہند بارگاہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے سال میں ایک بار اپنی والدہ کی زیارت کے لیے لکھنوتی تشریف لایا کرتے تھے۔ اس باب میں اضافہ کرتے ہوئے صاحب اخبار الاخیار بیان فرماتے ہیں کہ سلطان المشائخ سے سند خلافت ملنے کے بعد جب آپ بنگال آنے لگے تو آپ نے حضرت سلطان المشائخ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، وہاں علاء الحق پنڈوی جیسے بلند پایا بزرگ کے ساتھ میرا نباہ کیسے ہوگا؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، وہ تمہارا خادم بن جائے گا۔ چنانچہ اخی سراج عثمان آئینہ ہند رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال پہنچے تو سلطان المشائخ کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت علاء الحق پنڈوی آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور دل و جان سے آپ کے شیدائی بن گئے۔ وسیلۃ النجات میں مناقب العارفین کے حوالے سے معقول ہے کہ شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں شیخ سراج الحق عثمان آئینہ ہند کے بارے میں سن چکا تھا کہ آپ سلطان المشائخ کے خلیفہ ہیں، اس لیے فقیر اپنے دل میں محبت و الفت لیے ان کے حضور پہنچا اور ان کے علمی کا اعتقاد راسخ کرنے کے لیے آیت کریمہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی تلاوت کی، جس کے بعد آپ نے اس آیت کی ایسی تفسیر و شان نزول بیان فرمائی کہ میں اش کر اٹھا اور اپنے سر ان کے قدموں میں ڈالتے ہوئے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ پھر تب سے لے کر آج تک میں کسی شیخ کے پاس نہیں گیا، صرف انہی کی نعمت و عطیات پسند کیے اور ان کی اطاعت و محبت کو ہرج جان بنا لیا۔ حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کی جائے بیعت و ارادت کے حوالے سے بھی مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مورخین نے جائے بیعت و ارادت پنڈوا شریف کو قرار دیا ہے، جبکہ محققین اعلیٰ لکھنوتی گوڑ کو جائے بیعت و ارادت ماننے سے متعلق ہے۔ حضرت مخدوم العالم اپنے شیخ کی خدمت کو طریقت کا رکن اعظم سمجھتے تھے اور ہمدم ان کی خدمت میں مشروف رہتے تھے۔ آپ کے سالے جو منصب وزارات پر فائز تھے، آپ کی اس خدمت کو چشم حقارت سے دیکھتے اور آپ کو اس سے باز رکھنے کی حتی المقدور کوشش کرتے، لیکن آپ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کی خدمت شیخ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ سراج الحق محافہ پالکی میں سوار ہو کر سفر پر نکلتے تو حضرت علاء الحق
پنڈوی اکثر پیر و مرشد کی پالکی کا بازوئے راست اپنے کاندھے پر اٹھائے دور تک چلے جاتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت شیخ سراج الحق کے مریدین کھانے کی گرم دیگ آپ کے سر پر رکھ دیتے اور آپ بڑی خندہ پیشانی سے وہ دیگ اٹھائے ارادت شیخ کے جذبے سے سرسار ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب دیگر مریدین دیگ لینے پر آپ سے اصرار کرتے تو آپ انہیں دینے سے انکار کر دیتے اور دور تک اسے سر پر اٹھائے چلتے رہتے، حتیٰ کہ دیر تک سر پر گرم دیگ ڈھونے کی وجہ سے آپ کے سر کے بال اڑ گئے تھے۔ اکثر اوقات شیخ سراج الحق قدس سرہ کی پالکی حضرت مخدومی کے سسرال والوں کے محل کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اس زمانے میں آپ کے سالے منصب وزارت پر فائز تھے۔ انہیں حضرت مخدوم العالم کی اس خدمت سے بہت شرم و عار آتی تھی اور کہا کرتے تھے کہ اے بے ننگ و نام عالم، یہ خدمت کر کے مجھے کیوں شرمندہ کر رہا ہے؟ تو حضرت مخدوم العالم جواباً ارشاد فرماتے کہ اس خدمت سے ننگ و عار کی کیا شکایت کرتے ہو؟ یہ تو ایسی عار ہے جو ہمارے لیے دنیا میں نیک نامی کا باعث ہے۔ آج جو اس خدمت سے عار محسوس کرتا ہے، کل وہ حسرت و افسوس میں سینہ کو بھی کرے گا۔ مذکورہ بالا اقتباس سے معلوم ہوا کہ حضرت مخدوم العالم اپنے پیر و مرشد کی خدمت و محبت میں اس قدر مستغرق ہو گئے تھے کہ آپ کو دنیا و ما فیہا کی کچھ فکر نہیں تھی، بلکہ آپ کے تصور و تخیل کا محور صرف اور صرف جلوہ پیر و شیخ ہو گیا تھا۔ یہ سرکار حافظ مخدوم جاہد بندگی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانِ مبارک ہے۔ یہ بھی بالکل سیم حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کلش کے مشابہ ہے۔ کلش جو ہے وہ بالکل سیم ہے، آستانہ مبارک ہے یہ۔ یہاں پر لاکھوں زائرین ہمیشہ عرس میں اور آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور ہر قسم کے جن جنات بھوت شیطان یہاں پر جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہوتے ہیں۔ کسی قسم کا اگر کسی کو پکڑ ہے، جنات ہے، بھوت ہے، آفت ہے، وہ سب یہاں پر رفع دفع ہو جاتا ہے۔ سرکار کا خوب کرم نوازی ہے۔ آئیے ہم لوگ باہر چلتے ہیں۔ باہر بھی بہت ساری قبریں ہیں، جیسا کہ نام بتانا اس میں بہت سارا مشکل ہے۔ اور یہ جنتی دروازہ ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس جنتی دروازے سے جو ایک بار گزر جاتا ہے وہ جنت میں نام اس کا درج کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو بھی آئیں وہ اس جنتی دروازے سے ضرور گزریں۔ اور یہ باہر سے حضرت نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں سرکار کے روضہ مبارک کی طرف۔ یہ جو گرین آپ کو دکھ رہا ہے، گرین گنبد، یہ مسجد ہے، 3 گنبد ہے، یہ بڑا خوبصورت مسجد ہے۔ آپ لوگوں کو دکھانے کا میں کوشش کروں گا، لیکن آئیے اس سے پہلے ایک روضہ مبارک کا اور میں آپ لوگوں کو زیارت کرا رہا ہوں۔ یہ سرکار حضرت علاء الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ کا مزار مبارک ہے، آپ لوگ زیارت کریں۔ مبارک حضرت بی بی مہر النساء پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت علاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ ہیں، یہ آپ کا مزار مبارک ہے، یعنی کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرانی اماں کی مزار مبارک ہے۔ زیارت کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ بھی پنڈوا شریف میں ہے آپ کے روضہ مبارک۔